أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلا ہم جو کچھ پڑھ آئے ہیں اعراب کے تعلق سے اس کا سمری ہوگا. یعنی آج ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے چاہے وہ اعراب حرکات کے ذریعے سے ہوں یا اعراب حروف کے ذریعے سے ہوں، ان سب کا ریکیپ ہے اور اس کے ساتھ ہم کچھ پریکٹس بھی کرتے چلیں گے. ہمارا آج کا جو موضوع ہوگا یا درس ہوگا اس کا ایک اہم حصہ یہ ہوگا کہ ہم نے جو پڑھا ہے اب تک اس کو المقدمۃ الآجرومیہ جو ہمارا نصاب ہے جس کو ہم نے اختیار کیا تھا یا جس کتاب کو ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا، اس میں اب ہم ان ٹاپکس کو پڑھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کیا ہمیں وہ ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہیں یا نہیں سمجھ آ رہی، کیونکہ ہم نے یہ سارا کچھ کر لیا ہے. یعنی ہم الٹے طریقے سے پڑھ رہے ہیں. ہم نے پہلے سمجھا ہے کہ ہمیں سمجھنا کیا ہے اور پھر ہم متن میں جا کر ٹیکسٹ میں جا کر اس کو پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارا جو اپروچ ہے تھوڑا ڈفرینٹ تھا. یعنی ہم نے ٹیکسٹ نہیں پڑھا، ٹیکسٹ پڑھنے کے بدلے ہم نے پہلے موضوع کو سمجھا، ٹاپک کو سمجھا. اب ہم ٹیکسٹ جا کر جب پڑھیں گے تو ہمارے لیے ٹیکسٹ جو ہے وہ سمجھنا آسان ہو جائے گا. تو بسم اللہ کرتے ہیں. ہمارا جو اعراب کا ٹاپک تھا آپ کو اگر یاد ہے یا یاد ہونا چاہیے کہ اعراب دو طریقے سے ظاہر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اعراب یعنی الفاظ کے اسم ہو یا فعل ہو، ان کے آخر پر کون سی حرکت آئے گی یا وہ کس طرح اپنے رفع کی حالت، نصب کی حالت، جر کی حالت، جزم کی حالت کو ظاہر کرے گا. یہ دو طریقے سے ہوتے ہیں. یا تو وہ حرکات کے ذریعے سے ہوگا، یعنی حرکات یعنی زبر، زیر، پیش، سکون، اس طرح. یا پھر وہ حروف کے ذریعے سے ہوگا، الف، واو، یا، نون وغیرہ ذالک. ایسا ہی ہے نا، دو طریقے سے ظاہر ہوتا ہے. ہم نے جب سٹارٹ کیا تو ہم نے سب سے پہلے ان چیزوں کو پڑھا تھا کہ جو اپنے اعراب کو یعنی رفع یا نصب یا جر یا جزم کی حالت کو حرکات سے ظاہر کرتے ہیں. اس میں ہم نے کون کون سی چیز پڑھی تھی؟ چار چیزیں اس میں ہم نے پڑھی تھی. پہلی چیز تھی الاسم المفرد، یعنی مفرد اسم، یعنی جو ایک 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 کر کے آتے ہیں، یعنی جو ایک کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جیسے محمد، زید، کتاب وغیرہ ذالک. یعنی اس میں دو نہیں ہوتے، کوئی ایک چیز ہوتی ہے. اس میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ رفع کی حالت ضمہ یا پیش سے، نصب کی حالت فتحہ کے ذریعے سے. امید ہے میری اسکرین آپ لوگوں کو دکھ رہی ہے، تو اس پر آپ فوکس رکھیے گا. یہ رفع کی حالت پیش کے ساتھ، نصب کی حالت فتح کے ساتھ، اور جر کی حالت کسرہ کے ساتھ، جو نارمل ہوتا ہے جیسے محمد، محمدن، محمدن، ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا، ریگولر. اسی طرح جمع تکسیر یعنی وہ پلورل جس میں اوریجنل ورڈ کا سٹرکچر ٹوٹ جاتا ہے، جیسے رجل سے رجال، کتاب سے کتب، ٹھیک ہے، شجرت سے شجر وغیرہ ذالک. تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی رفع کی حالت پیش کے ساتھ رجال، نصب کی حالت فتحہ کے ساتھ رجالن، اور جر کی حالت کسرہ کے ساتھ رجالن. ایسے ہی ہے نا، یہ دو بالکل ایک ہی طرح بہیو کرتے ہیں. یعنی یہ ان کے نارمل بہیویئر ہے. زبر سوری پیش، زبر اور زیر کے ساتھ، ضمہ، فتحہ اور کسرہ کے ساتھ اپنے اعراب کی حالت کو ظاہر کرتے ہیں، جو کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اصلاً ایسا ہی ہونا چاہیے کہ رفع کی حالت پیش کے ساتھ، نصب کی حالت زبر کے ساتھ، جر کی حالت کسرہ کے ساتھ. تو یہ دونوں عموماً اسی طرح فالو کرتے ہیں. ان میں صرف دو کیسز ایسے ہیں کہ جس میں ایسا نہیں ہوتا، جو غیر منصرف کہلاتے ہیں، اور وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک یا اس کے بعد اگر ہمارا آج کا اگر موضوع کمپلیٹ نہ ہو سکا تو نیکسٹ ویک ابتدا کریں گے انشاءاللہ غیر منصرف کیا ہوتا ہے اس کی بحث. لیکن غیر منصرف میں کیا ہوتا ہے؟ غیر منصرف میں رفع کی حالت تو ضمہ،
नसब की हालत फतहा बिल्कुल सेम, लेकिन जर की हालत में भी फतहा आता है। जर की हालत में क्या आता है? फतहा आता है, चाहे वो इसमें मुफरद हो या वो जमो तकसीर हो, दोनों केसेस में ऐसे ही होता है। जैसे फातिमतु, फातिमतु इस्मुल मुफरद है, ठीक है, रफा की हालत दम्मा के साथ फातिमतु, नसब की हालत फातिमाता, और जर की हालत फातिमाता। तो ये मुफरद के केस हो गया। जमो तकसीर के केस अगर आप देख लें, अकावील, कौल, कौलुन की जमा अकवालुन, और इससे अकावील, ठीक है, अकावील। तो अकावीलु दम्मा, नसब की हालत अकावीला, और जर की हालत भी अकावीला, ठीक है, अकावीला। तो ये क्यों होता है, गैर मुसरफ कैसे हम पहचानेंगे, ये सारे डिस्कशंस उसमें आएंगे। लेकिन अभी अपने जहन में रखिए कि इस्मुल मुफरद और जमो तकसीर में जो नॉर्मल केस है वो दम्मा फतहा कसरा है, लेकिन एक इसमें गैर मुनसरिफ के केस में ये जर की हालत में भी फतहा रहता है। और वो कब होता है वो इंशाल्लाह हम आगे आने वाले दुरूस में पढ़ेंगे। इसी तरह जमुल मुअन्नस सालिम, यानी वो जमा जो मुअन्नस के लिए हो, फीमेल के लिए हो, और उसमें ओरिजिनल जो वर्ड है वो अपनी हालत को मेंटेन करता है। जैसे कि मुस्लिमतुन से जमा जमुल मुअन्नस सालिम क्या बनेगा? मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन। तो इसमें भी जो आखिर पर उन की आवाज आ रही है, तुन, मुस्लिमातुन, इसमें ये दम्मा के साथ, दम्मा के साथ रफा की हालत को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, मुस्लिमातुन जब नसब की हालत में हो तो कसरा के साथ आता है, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, ये भी हरकत से मुस्लिमातिन कसरा के साथ आ रहा है। और जर की हालत तो कसरा ही से ही होता है, मुस्लिमातिन। तो ये आपको अपने जहन में रखना है कि जमुल मुअन्नस सालिम यानी नसब की हालत में कसरा के साथ आता है। तो ये डिविएशन है। तो दो डिविएशन हमने पढ़ लिए, है ना, यानी दम्मा फतहा कसरा में दो डिविएशन हमने देखे, एक गैर मुनसरिफ के लिए डिविएशन, और एक डिविएशन कहां पर है? नॉर्मल से हटकर जमुल मुअन्नस सालिम में हालत नसब में कसरा आता है, ना कि फतहा। वाज़ेह है ना? जी सर। जी सर, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो ये आप अपने जहन में रखिएगा। अब अगले हिस्से को थोड़ा सा देखते हैं। अब आखिरी चीज जो जो रफा की हालत, नसब की हालत, जर की हालत को हरकत या सकनात के जरिए से जाहिर करता है, वो है फेल मुजारे। फेल मुजारे में अगर आपको याद हो तो नॉर्मल केस फेल, अच्छा, जब हम फेल मुजारे की बात करते हैं कि जो अपने एराब को हरकत से जाहिर करते हैं, यानी रफा की हालत को दम्मा के साथ, नसब की हालत को फतहा के साथ, और जज्म की हालत, क्योंकि जर होता नहीं है, जर की हालत सुकून के साथ। तो ये फेल मुजारे वो फेल मुजारे हैं कि जिनके एंड पर कोई जमीर ना लगी हो, ये शर्त है, ठीक है। वो फेल मुजारे जिनके एंड पर कोई जमीर ना लगी हो, जैसे यफ़अलु, इसमें कोई जमीर नहीं लगी है, यफ़अलूना में जमीर लगी है, यफ़अलानी में जमीर लगी है अलिफ, यफ़तफ़अलीना में या मुखातबा जमीर लगी है, लेकिन यफ़अलु में कोई जमीर नहीं लगी हुई है, एंड पर कोई भी चीज नहीं लगी हुई है। इसी तरह अफ़अलु में कोई चीज नहीं लगी है, नफ़अलु में कोई चीज भी एंड पर नहीं लगी है, तफ़अलु में कोई भी चीज एंड पर नहीं लगी। तो यानी वो फेल मुजारे जिनके एंड पर कोई चीज अटैच्ड ना हो, जैसे कि यफ़अलूना। अब यफ़अलूना में लाम के बाद वाव अटैच्ड है, तो हम वो वाले अब फेल मुजारे की बात नहीं कर रहे, बल्कि उन फेल मुजारे की बात कर रहे हैं जिनके आखिर पर कुछ अटैच्ड ना हो। वाज़ेह है ना? जैसे यफ़अलु, तफ़अलु, अफ़अलु और नफ़अलु। वाज़ेह? तो उन फेल मुजारे के एराब को अगर आप गौर करें तो रफा की हालत दम्मा के साथ यफ़अलु, नसब की हालत यफ़अला, और जज्म की हालत यफ़अल, यफ़अल। वाज़ेह है ना? ये हमने पहले भी किया है, रफा की जी हालत, सर। हालत और जज्म की हालत। जी शुक्रन। अगर कुछ ना समझ में आए तो मुझे रोकिएगा। इसी तरह फेल मुजारे में कभी आखिर पर कोई वीक लेटर आ जाता है, जैसे कि यस आ, यस आ, ये हमने पहले भी देखा था, यस आ। तो उसमें भी हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो एंड पर दम्मा आएगा, एंड पर फतहा आएगा, रफा और नसब की हालत में। जैसे यस आ में हम कहेंगे कि आखिर पर अलिफ है, लेकिन हम अज्यूम करेंगे कि इसके एंड पर
ایک پیش ہے جس کو ہم ظاہر نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تعذر کی صورت ہے، ناممکن ہے کہ الف پر ہم کوئی پیش لگائیں، اور یہ ہم نے پہلے پڑھا ہے. اسی طرح یسعا میں ہم آخر پر فتحہ نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ ہم الف پر فتحہ لگائیں. تو ہم ازیوم کریں گے کہ اس کے نصب کی حالت میں آخر پر ایک فتحہ ہے جس کو ہم ظاہر نہیں کر سکتے تعذر کی وجہ سے. لیکن جب جزم کی بات آئے گی تو جزم میں ہم اس ویک لیٹر کو ڈراپ کر دیں گے کیونکہ ہم کو آخر پر ہمیں سکون لگانا ہے. تو الف پہلے سے سکون ہے، اس پر دوبارہ سکون لگائیں گے تو وہ بالکل ہی ہٹ جائے گا، تو رہ جائے گا یس آ یعنی آخر پر الف نہیں رہے گی، الف مقصورہ چلی جائے گی. تو یہ کیا بن جائے گا؟ یس آ. یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے. تو یہ جو سارا چارٹ ہم آپ کے سامنے ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو اعراب کو حرکات سے ظاہر کرتے ہیں. کس سے ظاہر کرتے ہیں؟ حرکتوں کے ذریعے سے. ضمہ، فتحہ، کسرہ. اسم میں ضمہ، فتحہ، کسرہ ہی نارمل ہے. دو کیسز ایسے ہیں کہ جو نارمل نہیں ہے، اور وہ کون ہے؟ ایک ہے غیر منصرف اور دوسرا ہے جمع مؤنث سالم. یہی دو ایسے ہیں جو نارمل سے ہٹ کے ہیں. اور فعل مضارع میں ایک ہی ہے جو نارمل سے ہٹ کے ہے، اور وہ ہے وہ فعل مضارع جس کے آخر پر حرف علت آئے، جیسے کہ الف آ جائے یا واو آ جائے یا آ جائے. تو اس میں جزم کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اس لیٹر کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے، ورنہ نارمل کیا ہے؟ سکون ڈالنا. نارمل ہے سکون ڈالنا، لیکن فعل مضارع میں یہ ایک ایب نارمل کیس ہے جس میں ہم اس لیٹر کو ہی ڈراپ کر کے جزم کی حالت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. واضح ہے؟ جی سر. یہ پچھلے درس کا خلاصہ ہے، یعنی جو ہم نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ ابھی ہم الآجرومیہ جب پڑھیں گے اس میں شیخ ابن الآجروم جو ہے وہ یہی چیز آپ کو بتائیں گے. تو آپ کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ایک ہو گئی چیز. اچھا، اگلی چیز کیا ہے؟ وہ چیزیں جو حرکات کے ذریعے سے نہیں بلکہ حروف کے ذریعے سے اپنے اعراب کو ظاہر کرتے ہیں. اور وہ کتنے ہیں؟ 4. سب سے پہلا ہے المثنی، یعنی جو دو کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، یعنی جو دو کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. تو اس میں جیسے کہ کتابانی، کتابانی میں رفع کی حالت الف کے ساتھ، نصب کی حالت یا کے ساتھ کتابینی، جر کی حالت یا کے ساتھ کتابینی، یا کے ساتھ آئے گا کتابانی، کتابینی، کتابینی. جمع المذکر السالم یہ بھی اپنے اعراب کو حرکات کے ذریعے سے ظاہر کرتا ہے. مسلمون، واو رفع کی حالت، مسلیمینا نصب کی حالت یا کے ساتھ، مسلیمینا نصب کی حالت، جر کی حالت یا کے ساتھ. الاسماء الخمسہ یا الامثلۃ الخمسہ، اخن، ابن، حمن، ذو، فو، یہ سب الفاظ ہم نے پڑھے تھے کہ یہ رفع کی حالت واو کے ساتھ، اخوہ، اخوہ نصب کی حالت الف کے ساتھ، اخاہ، اور جر کی حالت یا کے ساتھ، اخیہ، اخیہ. یہ ہم نے پڑھا تھا نا الامثلۃ الخمسہ. 5 اسماء ایسے ہیں، 5 اسم ایسے ہیں جو اپنے اعراب کو حرکات کے ذریعے سے ظاہر کرتے ہیں، جیسے کہ زو، زا، زی، خا، سوری، ابو، ابا، ابی، اخو، اخا، اخی، اس طرح نا. تو یہ ہم نے پڑھا تھا اور اس کے شروط بھی پڑھے تھے. اور لاسٹ ہم نے جو پچھلے ویک پڑھا تھا وہ تھا الافعال الخمسہ، کہ 5 ایسے اسماء، سوری 5 ایسے افعال جن کے اینڈ پر کچھ ضمیریں لگی ہوتی ہیں. وہ ضمیریں کون سی ہیں؟ 3 ضمیریں، واو الجماعہ، الف الاثنین اور یا المخاطبہ. واو الجماعہ لگا ہو یا الف الاثنین لگا ہو یا المخاطبہ اگر لگی ہو تو ان کا اعراب رفع کی حالت میں ثبوت النون سے ظاہر ہوتا ہے. نون کو لگا کر رفع کی حالت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور نصب اور جزم کی حالت کو اس نون کو ہٹا کر ظاہر کرتے ہیں. یہ ہمارا پچھلے ویک کا درس تھا، اگر آپ کو یاد ہے. یاد ہے نا؟ ہم نے پچھلے ویک کیا تھا یفعلانی، رفع کی حالت ثبوت النون، نصب کی حالت یفعلا، نون کو ہٹا دیا ہم نے، جزم کی حالت یفعلا، اس نون کو ہٹا دیا ہم نے. تو یہ ہمارا چار وہ کیسز ہیں کہ جو اپنے اعراب کو حرف کے ذریعے سے ظاہر کرتے ہیں، حرف کے ذریعے سے، لیٹر کے ذریعے سے. ایسے ہی ہے نا؟ یہ سارے لیٹرز ہیں، الف، واو، یا، نون.
ٹھیک ہے نا. تو جب ہم نے یہ سمجھ لیا تو اب ہم کس پر آئیں گے؟ ہم آ جائیں گے اب اپنے متن العاجرومیہ کی طرف. تو میں متن العاجرومیہ آپ کے سامنے اب شیئر کرتا ہوں. میں نے کلاس میں بھی اس کا جو ہے وہ سنیپ شاٹ سامنے رکھا تھا. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے جی ٹھیک ہے جی. تو کلاس ہمیں یہ والا فصل پہلے پڑھنا ہے. اچھا، ہم نے ابھی تک جو پڑھا تھا اگر میں آپ کو تھوڑا سا اوپر دکھا دیتا ہوں، یعنی ہم آرڈر ذرا چینج کر کے پڑھ رہے ہیں. میں آپ کو اوپر دکھاتا ہوں. ہم نے یہاں تک پڑھا تھا باب الاعراب. اس میں وہ بتاتے ہیں کہ الاعراب ہوا تغییر واخر الکلمی لاختلاف العوامل الداخلة علیہ لفظا و تقدیرا. ہم نے اس کو پڑھا تھا. اور اس کے 4 اقسام ہیں، اعراب کے 4 اقسام ہیں: رفع، نصب، خفض اور جزم. خفض یعنی جر. اور اسم کے لیے کون کون سی علامتیں ہوتی ہیں؟ رفع، نصب اور جر یا خفض. اور اس میں جزم نہیں ہوتا، ولا جزم فیہا. اور وللافعال من ذالک، اور فعل کے لیے کون کون سی علامتیں ہوتی ہیں؟ رفع، نصب اور جزم. اور اس میں خفض نہیں ہوتا، یعنی جر جو ہے وہ افعال میں نہیں ہوتے. یہ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ اسم کے لیے اعراب کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ رفع، نصب اور جر کے ذریعے سے، یا خفض بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں جزم نہیں ہوتا. اور افعال میں رفع، نصب اور جزم ہوتا ہے، اس میں جر نہیں ہوتا. یہاں تک تو واضح ہے نا؟ یہاں تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ یہاں تک تو کلیئر ہے نا؟ یہ تو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے. اس کے جی جی بعد شیخ ابن عاجروم ایک دوسری چیز سر جی سر خفص مطلب قصرہ. ہاں، خفض کہتے ہیں پست کرنے کو، دبا دینے کو. ٹھیک ہے. تو یہ بصری اچھا اور کوفی جو 2 اسکول آف تھاٹس ہیں عرب گرامر کے یہاں، ان کی یہ 2 الگ الگ ٹرمینالوجیز ہیں. جو بصری اسکول آف تھاٹ ہے وہ جر کا لفظ استعمال کرتا ہے. جر کہتے ہیں کھینچنے کو، گھسیٹنے کو. ٹھیک ہے. وہ بھی کسرہ کے معنی میں آتا ہے جر کا معنی. اور جو کوفی اسکول آف تھاٹ ہے وہ اس کو خفض کہتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ الگ الگ کتاب دیکھیں تو آپ کو یہ زیادہ تر ملے گا. تفسیر کی کتابوں میں بھی جو جس اسکول آف تھاٹ سے متاثر ہے وہ وہی لفظ استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے جو شیخ ہے ابن جی جی عاشور، حالانکہ یہ موسٹلی بصرن اسکول آف تھاٹ سے ہیں، لیکن اس معاملے میں وہ ایسا محسوس ہمیں ہوتا ہے کہ وہ جیسے کوفی اسکول آف تھاٹ سے جو ہے نا وہ افیکٹڈ ہے. تو وہ الخفض کا لفظ استعمال کرتے ہیں جر کے بدلے میں. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو بار بار دکھے گا. اور اس باب کے بعد وہ باب معرفت علامات الاعراب میں آتے ہیں. یہ ہم انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں پڑھیں گے. اس سے پہلے ہم نیکسٹ باب جو ان کا ہے اس کو پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق ڈائریکٹ اس سے ہے جو ہم ابھی سمجھ رہے تھے. تو کلاس میں سسٹر عمر ہے، اگر وہ چاہیں تو اس کو وہ پڑھیں گی اور ہم اس کو اپنے الفاظ میں ترجمہ کریں گے. اور انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہمیں بولیے گا انشاءاللہ. آپ موجود ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر، آپ چاہیں تو آپ یہاں سے پڑھ سکتی ہیں المعربات سے. جی اور بھی اگر فصل کوئی چاہے الم سوری اور بھی اگر کوئی چاہے تو پڑھ سکتے ہیں. انہوں نے گروپ میں کہا تھا کہ پڑھنا چاہتی ہیں، اس وجہ سے ہم نے ان کو جو ہے نا وہ کہا. اگر کوئی اور چاہے تو وہ ضرور شامل ہو انشاءاللہ. جی المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. جی طیب. تو سب سے پہلے ابن عاجروم کہہ رہے ہیں کہ المعربات یعنی وہ چیزیں جو اعراب کو ظاہر کرتی ہیں وہ کتنی ہیں؟ قسمانی ہیں، 2 قسم کے ہیں. ٹھیک ہے. المعربات قسمانی. معرب کتنے قسم کے ہیں؟ 2 قسم کے ہیں. قسم یعرب بالحرکات، ایک وہ قسم جو حرکات کے ذریعے سے اپنے اعراب کو ظاہر کرتا ہے. وقسم یعرب بالحروف، اور وہ قسم جو اپنے اعراب کو حرف سے ظاہر کرتا ہے. یعنی وہ 2 چیزیں جو ہم ابھی جسٹ پڑھ کر آئے ہیں. تو اپنے ذہن میں فوراً اب وہ چیزوں کو لے آئیے کہ کون کون سی چیزیں حرف سے ظاہر ہوتی ہیں اور کون کون سی چیزیں حرکات سے ظاہر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب وہ وہی بتانے لگے ہیں. جی آگے بڑھیں. فالذي يعرب
الحركات أربعة أنواع: اسم المفرد وجمع التكسير الاسم المفرد، الاسم المفرد. اسم پڑھیں گے الف کی وجہ سے. ہاں ہاں، الاسم یعنی آپ نے وقف کیا نا انوائن پر، تو اس کے بعد الاسم جی المفرد. جی ٹھیک ٹھیک. الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. صحیح. اب وہ کہہ رہے ہیں، اب وہ بتا رہے ہیں وہ چیزیں جو اعراب کو حرکات سے ظاہر کرتی ہیں. ٹھیک ہے، کون کون سی چیزیں اپنے اعراب کو حرکت کے ذریعے سے ظاہر کرتی ہیں. اب وہ چارٹ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، 4 چیزیں تھیں نا. اب وہ بتا رہے ہیں سب سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں، الاسم المفرد، یعنی وہ چیزیں جو ایک ایک کر کے آتی ہوں. الاسم المفرد جس کو ہم مفرد بھی کہہ سکتے ہیں. وہ جمع التکسیر، اور جمع تکسیر یہ بھی اپنے اعراب کو حرکات سے ظاہر کرتے ہیں. وہ جمع المؤنث السالم، ٹھیک ہے، اور مؤنث جو ہے اس کی جمع سالم. ٹھیک ہے، اور والفعل المضارع، اور فعل مضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، جس کے آخر پر کوئی چیز اٹیچ نہ ہو. جو ہم نے کہا نا کہ کوئی چیز اٹیچ نہ ہو، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ضمیر اٹیچ نہ ہو، جیسے یفعلو، افعلو، نفعلو، تفعلو، ہاکذا. ٹھیک ہے، تو 4 چیزیں ہم نے یہاں پڑھی تھی نا، 4 چیزیں جو اپنے اعراب کو حرکات سے ظاہر کرتی ہیں. الاسم المفرد، جمع التکسیر، جمع المؤنث السالم، اور الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، جس کے آخر پر کوئی چیز اس کے ساتھ اٹیچڈ نہ ہو. واضح ہے؟ یعنی سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کو شیخ ابن عاجروم کیا کہہ رہے ہیں؟ جی سر. ٹھیک ہے، اچھا آگے بڑھیں انشاءاللہ. وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. طيب ناؤ، اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے، یہ جو 4 قسم ہیں، یعنی وہ چیزیں جو حرکات کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہیں، وہ 4 ہیں نا، اسم المفرد، جمع التکسیر، جمع المؤنث سالم، والفعل المضارع. وہ کہہ رہے ہیں کہ وکلھا، اور یہ سارے، ترفع بالضمہ، یہ سارے جو ہیں یہ رفع کی حالت کس سے ظاہر کرتے ہیں؟ ضمہ کے ساتھ، پیش کے ساتھ. وتنصب بالفتحہ، اور نصب کی حالت کس سے ظاہر کرتے ہیں؟ فتحہ کے ساتھ ظاہر فتحة کے کرتے ہیں. ساتھ. وتخفض بالکسرہ، تخفض یعنی تجر، یعنی جر کی حالت کسرہ کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں. وتجزم بالسکون، اور جزم کی حالت سکون سے ظاہر کرتے سکون. ہیں. یعنی یہ عام حالتیں، جی یہ عام اصول ہے. یعنی اگر آپ اس چارٹ کو غور کریں، اس چارٹ کو اگر آپ غور کریں تو رفع، نصب، جر، رفع، نصب اور جزم، عمومی حالت یہی ہے کہ رفع کی حالت ضمہ کے ساتھ، نصب کی حالت فتحہ کے ساتھ. زیادہ تر کیسز میں دیکھیں، زیادہ تر کیسز میں یہی ہے، نصب کی حالت فتحہ کے ساتھ، جر کی حالت زیادہ تر کس میں؟ کسرہ کے ساتھ، اور جزم کی حالت عموماً سکون کے ساتھ. تو یہ اس کی عمومی حالت ہے. یہ پہلے انہوں نے کلیئر کر دیا کہ وَكُلُّهَا، پہلے وہ عام حکم بتا رہے ہیں، وَكُلُّهَا تُرْفَعُ بِالضَّمَّةِ وَتُنصَبُ بِالْفَتْحَةِ وَتُخْفَضُ بِالْكَسْرَةِ وَتُجْزَمُ بِالسُّكُونِ. یہ اس کی عام حالت ہے، رفع کی حالت ضمہ کے ساتھ، نصب کی حالت فتحہ کے ساتھ، جر کی حالت کسرہ کے ساتھ، اور جزم کی حالت سکون کے ساتھ. یہ انہوں نے عام حکم بتا دیا. اب آپ کے ذہن میں آئے گا لیکن کچھ چیزیں تو اس میں سے ایکسیپشنز ہیں، ہے نا، کچھ چیزیں ایکسیپشنز ہیں. تو اگلے لائن میں اب وہ آپ کو وہ 3 چیزیں بتائیں گے جو ایکسیپشنز ہیں. جی وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: نعم جمع المؤنث السالم. نعم نعم صحیح. وخرج عن ذلك، اور خرج باہر ہو گئی اس سے. اب وہ بتا رہے کہ اس سے باہر ہو گئی ہیں 3 چیزیں. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء، 3 چیزیں ایسی ہیں جو ان سے ہٹ کر ہیں. یہ جو عام حکم میں نے بتایا اس سے 3 چیزیں ہٹ کر ہیں. جی سسٹر، کون سی ہیں وہ 3 چیزیں؟ جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة. اچھا ہم یہاں پہ والاسم کریں گے، والاسم. جی والاسم، جی والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة والفعل المضارع المعتل آخر تجزم بحذف آخره. ماں. اب وہ 3 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی تھی نا، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو نارمل سے ہٹ کر ہیں. سب سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم، کہ جمع مؤنث السالم جو ہے وہ
اپنے نصب کی حالت کو کسرہ سے ریپرزینٹ کرتا ہے. یعنی عام قاعدہ یہ ہے کہ نصب کی حالت فتح کے ساتھ ہونی چاہیے، لیکن جمع المؤنث السالم جو ہے وہ نصب کی حالت کس سے ظاہر کر رہا ہے؟ کسرہ سے ظاہر کر رہا ہے، کسرہ سے، کیونکہ نارمل سے ہٹ کر ہے. اسی طرح والاسم الذی لا ينصرف، اور وہ اسم جو غیر منصرف ہے. یعنی یہ دو طریقے ہیں کہنے کے، یا تو وہ یہ کہتے کہ والاسم غیر المنصرف، اس طرح بھی کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا والاسم الذی لا ينصرف، کہ وہ اسم جو غیر منصرف ہے، یخفض یعنی یجر، اس پر جر کی حالت کس سے ظاہر ہوتی ہے؟ فتحہ کے ساتھ. یعنی غیر منصرف جو اسما ہے ان کی جر کی حالت جو ہے وہ فتحہ کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے کہ ہم نے یہاں پر دیکھا تھا غیر منصرف میں جر کی حالت فتحہ کے ساتھ ہے، فتحہ کے ساتھ ہے نا. تو یہ ایک ایکسیپشن ہو گیا، یعنی کسرہ کے ساتھ ہونی چاہیے تھی لیکن یہ فتحہ کے ساتھ ہے، غیر منصرف. اور جمع المؤنث السالم نصب کی حالت فتحہ کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، تو وہ کسرہ کے ساتھ. تو یہ دو ایکسیپشن ہو گئے. اور پھر تیسری چیز وہ یہ بتائیں گے کہ وہ فعل مضارع جس کے آخر پر حرف علت آتا ہے، اس کی جزم کی حالت سکون سے نہ آ کر اس کو حذف کر کے ظاہر کیا جاتا ہے. یہ تیسری چیز وہ بتائیں گے. والفعل المضارع المعتل، ٹھیک ہے، والفعل المضارع المعتل الآخر، یعنی وہ فعل مضارع جس کے آخر پر حرف علت میں سے کوئی حرف آئے، یجزم، اس کی جزم کی حالت کس سے ظاہر ہوگی؟ بحذف آخری، اس کے آخر پر اس کو چاپ کر کے، اس کو ریموو کر کے، ٹھیک ہے، اس سے اپنے حالت کو ظاہر کرتا ہے. تو ایک عام حکم پہلے بتایا اور پھر اس میں جو ایکسیپشن ہے اس کو بتایا. واضح ہے؟ اس پر کوئی سوال ہے کسی کا بھی؟ سر سوری، جزم کا کیا ہوگا، کیا ہونا اس میں سے؟ جزم کی جو حالت ہے وہ سکون سے ظاہر ہوتی ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ یفعل، مثال کے طور پر لم یفعل، لم یفعل آخر پر کیا آتا ہے؟ سکون آتا ہے نا. جزم یعنی سکون، ٹھیک ہے. لیکن جب کوئی ایسا فعل ہو، فعل مضارع جس کے آخر پر ویک لیٹر ہے، جیسے کہ یس آ، مثال کے طور پر میں ابھی یہاں پہ آپ کو لکھ کر بھی بتا دیتا ہوں تاکہ یہ کنفیوژن نہ ہو. مثال کے طور پر لفظ ہے یس آ، ٹھیک ہے، اس طرح یس آ، یہ فعل مضارع ہے. اب اگر آپ کو اس کو جزم کی حالت میں لے جانا ہے تو کیا ہوگا؟ آپ کو تو آخر پر ساکن لگانا ہے نا. استاد آپ کا اسکرین نہیں دکھ رہا ہے، اسکرین نہیں دکھ رہا ہے؟ اچھا جو آپ کا ایگزامپل ہے شیئر اچھا نہیں کیا. اچھا رک جائے، میں دوبارہ سے چیک کرتا ہوں. اچھا میں نے صرف وہ اسکرین شیئر کیا تھا اس وجہ سے، شکریہ. ابھی دکھ رہا ہے؟ جی جی سر دیکھ رہا ہے. ہاں، تو یہ ایک فعل مضارع ہے یسعا، ٹھیک ہے، یسعا یہ بھی ایک فعل مضارع ہے، لیکن اس کے آخر پر کیا ہے؟ ایک ویک لیٹر ہے، الف. اب اگر اس کے جزم کی حالت میں آپ کو لے جانا ہوگا تو عموماً جزم کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ یفعل آخر پر ساکن لگاتے ہیں نا. آخر پر کیا لگاتے ہیں؟ ہم ساکن لگاتے ہیں. اس پر آپ جی. ساکن لگانے کی کوشش کریں گے تو اس طرح بنے گا، لیکن الف تو پہلے سے ہی سکون ہے، اس کو مزید اگر آپ ساکن کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ حذف ہو جائے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یعنی پہلے سے ہی اس کے آخر پر ساکن ہوتا ہے. اب آپ جی جزم کی جی حالت کو بیان کرنے کے لیے اس کو مزید ساکن دینے کی جب کوشش کریں گے تو وہ کیا کرے گا؟ اس لیٹر کو ہی ہٹا دے گا. تو اس کی علامت جو ہے نا جزم کی، وہ اس لیٹر کو ہٹانا بن جاتا ہے. یعنی اس کے جزم کی علامت کیا ہے؟ حذف و حرف علت، یعنی حرف علت کا حذف کرنا ہی اس کے جزم کی علامت بن جاتی ہے، نہ کہ ساکن کر دینا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جی جی. ہاں، تو یہ وہ شیخ ابن عاجروم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں ابھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں وخرج عن ذلك ثلاثه اشیاء، جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم ينصب بالکسرہ، جمع المؤنث السالم نصب کی حالت کو کسرہ سے بیان کرتا ہے. والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحہ، اور غیر منصرف جو اسماء ہیں وہ جر کی حالت کو فتحہ سے ظاہر کرتے ہیں، جو کہ نارمل سے ہٹ کرے. اور وہ فعل مضارع جس کے آخر پر حرف علت ہو، والفعل المضارع والمعتل الآخر یجزم، جزم کی حالت کو کس سے بیان کرتا ہے؟ بحذف آخری، اور آخر پر حذف کرنے سے
وہ اپنی حالت کو ظاہر کرتا ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ جی سر الحمدللہ. اوکے شکریہ. اور کسی کا کوئی سوال ہے اس میں؟ اوکے. تو یہ انہوں نے ان چیزوں کو بیان کر دیا جو حرکات کے ذریعے سے اعراب کو ظاہر کرتے ہیں. اب اگلا وہ کس کے بارے میں بات کریں گے؟ جو حروف کے ذریعے سے ظاہر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی سسٹر. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون ويفعل وتفعلين. جی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ والذی یعرب بالحروف اربعۃ انواع، کہ جو اب وہ چیزیں جو اپنے اعراب کو حروف کے ذریعے سے ظاہر کرتی ہیں وہ بھی کتنے ہیں؟ وہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں. سب سے پہلا التثنیہ. التثنیہ یعنی المثنى، مثنى، مسلمانی، مسلمینی، مسلمین، وہ والی کیسز. وجمع المذکر السالم، اور جمع مذکر سالم، مسلمون، مسلمین، مسلمین. والاسماء الخمسہ، اور 5 اسماء جن کو الاسماء الخمسہ کہا جاتا ہے: ابن، اخن، حمن، ذو، فو. والافعال الخمسہ یا الامثلۃ الخمسہ، 5 ایسے افعال کی مثالیں جو جن کے اینڈ پر واو الجماعہ لگی ہو، یا الف الاثنین لگی ہو، یا یا المخاطبہ لگی ہو. جیسے یفعلانی، تفعلانی، یفعلون، تفعلون اور تفعلینا. یہ ہم نے پچھلی کلاس سے پڑھا تھا. یہ 5 مثالیں دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ مثالیں ہیں، فعل کئی سارے ہیں لیکن یہ 5 صرف مثال کے طور پر دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے ان کو الافعال الخمسہ بھی کہا جاتا ہے اور الامثلۃ الخمسہ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، 5 مثالیں. اب وہ اس کو واضح کر رہے ہیں کہ تثنیہ میں کیا ہوتا ہے، جمع المذکر سالم میں کیا ہوتا ہے، الاسماء الخمسہ میں کیا ہوتا ہے، اور الافعال الخمسہ میں کیا ہوتا ہے. جی جی سسٹر. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء. نعم، وہ کہہ رہے ہیں وَأَمَّا التثنیہ، اور جہاں تک تثنیہ کی بات ہے، مثنیٰ کی بات ہے، فَتُرْفَعُ بِالْأَلِف، تو اس کے رفع کی حالت کس سے ظاہر ہوتی ہے؟ الف کے ساتھ. مسلمانی، الف اس میں اعراب ہے. وَتُنْصَبُ وَتُخْفَضُ بِالْيَاء، انہوں نے اکٹھے بتا دیا کہ یہ نصب کی حالت اور جر کی حالت کو کس سے ظاہر کرتا ہے؟ یا سے ظاہر کرتا ہے، جیسا کہ ہم نے یہاں پر دیکھا تھا کہ مثنیٰ جو ہے وہ نصب اور جر دونوں کو یا کے ذریعے سے ظاہر کرتا ہے. تو انہوں نے الگ الگ نہیں کہا بلکہ اکٹھے کہہ دیا کہ نصب اور جر کی حالت کو یا کے ساتھ ظاہر کیا جاتا ہے. وَتُنْصَبُ وَتُخْفَضُ بِالْيَاء. ٹھیک ہے، واضح؟ جی جی سر. سر. اوکے نیکسٹ. جی سسٹر. وَأَمَّا جَمْعُ الْمُذَكَّرِ، سسٹر آپ موجود ہیں؟ وأما جمع المذكر السالم فيفتح بالواو وينصب ويخفض بالياء. جی تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک جمع المذکر السالم کی بات ہے، فَيُرْفَعُ بِالْوَاوِ، تو یہ رفع کی حالت کس سے ظاہر کرتا ہے؟ واو کے ساتھ. وَيُنْصَبُ وَيُخْفَضُ بِالْيَاءِ، اور رفع اور نصب اور جر کی حالت کو یا کے ساتھ ظاہر کرتا ہے. مسلمون، مسلمین، مسلمین، دونوں میں یا آتے ہیں نصب اور جر میں. طيب کوئی سوال ہے کسی کا اس پر؟ اوکے نیکسٹ. وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. نعم، اور جہاں تک الاسماء الخمسہ کی بات ہے، ہمن، ابن، اخن، ذو، فو، فترفع بالواو، تو یہ رفع کی حالت کو واو سے ظاہر کرتا ہے. وتنصب بالالف، اور نصب کی حالت کو الف سے ظاہر کرتا ہے. وتخفض بالیاء، اور خفض کی حالت یا جر کی حالت کو یا سے ظاہر کرتا ہے. ابو، ابا، ابی، اس طرح ہے نا. نیکسٹ. وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب ويجزم بحذفها. جی تجزم. جی تو اور جہاں تک الافعال الخمسہ کی بات ہے، یفعلانی، تفعلانی، یفعلون، تفعلون، تفعلینا، تو یہ رفع کی حالت کو نون سے ظاہر کرتا ہے، یعنی ثبوت النون،
یہاں پر ثبوت النون زیادہ صحیح بات ہے. ثبوت النون سے ظاہر کرتا ہے, اور وتنصب وتجزم, اور نصب اور جزم کی حالت کو بحذفھا, اور اس کے حذف کرنے سے. ہا کا اشارہ نون کی طرف ہے کیونکہ نون حرف ہے نا, اور حرف جو ہے وہ مؤنث ہوتا ہے. تو وتنصب وتجزم بحذفھا, کہ نون کو حذف کرنے کے ذریعے سے اس کے نصب اور جزم کی حالت, کیونکہ فعل کی بات ہو رہی ہے, فعل مضارع کی بات ہو رہی ہے, تو اب خفض نہیں آئے گا بلکہ جزم آئے گا. وتجزم بحذفھا, اور اس کو ہٹا دینا, نون کو حذف کر دینا ہی نصب اور جزم کی علامت ہے. طیب, یہاں تک واضح ہے؟ الحمدللہ. اوکے. تو آپ نے دیکھا نا کہ ہم جو اتنے دنوں سے کر رہے تھے, ٹھیک ہے, وہ شیخ ابن عجروم نے یہ چھوٹے سے پیسج میں سمجھا دیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یعنی کس طرح شیخ ابن عجروم نے اس کو سمرائز کیا ہوا ہے, اور ہم نے کئی ہفتوں میں اس کو جو ہے نا وہ سمجھا ہے. یہ کتنے لائنز ہوں گے؟ کچھ چند لائنز ہیں, رائٹ, گنتی کے کچھ لائنز ہیں, لیکن اس میں سارا کچھ ہے جو ہم نے پڑھا ہے. واضح؟ اچھا, جب یہ واضح ہو گیا, اس سے متعلق کوئی سوال نہیں ہے نا کسی کا بھی؟ اوکے. نہیں اب نہیں. اب اگر اس سے متعلق کوئی سوال نہیں ہے, تو اب شیخ ابن عجروم کی ہی عبارت سے ہم اس کو ایک اور انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. یعنی اب شیخ ابن عجروم تھوڑا سا مختلف انداز اختیار کریں گے سمجھانے کا. تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ ہم نے ایسے سیکھا کہ دو طریقے سے اعراب ظاہر ہوتے ہیں, حرکات اور حروف کے ذریعے سے, یہ ہم نے دیکھا. اب وہ اس انداز سے سمجھائیں گے آپ کو کہ اعراب کے کچھ اصلی اعراب ہوتے ہیں اور کچھ نیابتی